میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آبنائے ہرمز پر جتنا کنٹرول ایران کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کا تھا، ہے اور رہے گا، اور ایک بار پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایران ہی اس وقت مالک ہے آبنائے ہرمز کا، اور امریکہ جو بار بار دعوے کر رہا تھا اور کر رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا ہے، ان دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایرانی ٹینکر نے، ایک آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر امریکی ناکہ توڑ دیا ہے، اور امریکہ کی جو وہاں پر ناکہ بندی تھی اس کو چیلنج کرتے ہوئے ناک کے نیچے سے گزر گیا، آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا امریکی فوج کے، اور امریکہ کی بحریہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کچھ نہیں کر سکی، اور ایک آئل ویسل جو بہت بڑا تھا جس میں 20 لاکھ بیرل تیل تھا، وہ گیا آبنائے ہرمز کو کراس کر کے، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز کو کراس کر کے واپس آ گیا، اور ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں، اس کی آبی جو سرحدیں ہیں اس کے اندر وہ داخل ہو گیا، اور کامیابی سے ایران پہنچ گیا اور اس کی پورٹ پر لنگر انداز ہوا، اور امریکہ کی فوج اس کو دیکھتی رہ گئی، سامنے سے گزر گیا اور اس کو روک نہیں سکی۔ جو اس کا نام ہے وہ سلی سٹی نام ہے اس ویسل کا، جو ایران کا آئل ٹینکر تھا، بہت بڑا آئل ٹینکر تھا، یہ سب سے بڑا سپر ٹینکر کہلاتا ہے، جس میں 20 لاکھ بیرل آئل ہو، کروڈ آئل ہو، وہ خام تیل لے کے جا رہا تھا، گیا اور اس کے بعد واپس آیا، اور اس نے آبنائے ہرمز کو پار کیا، اور آبنائے ہرمز کو پار کر کے جب وہ ایران کی طرف آنے لگا تو اس کو امریکی بحریہ نے للکارا، سمندروں میں، کھلے سمندروں میں، کھلے پانیوں میں للکارا، اور اس کو وارننگز دی کہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، آپ آگے نہیں بڑھیں، اور اس وقت آپ سے امریکی نیوی جو ہے وہ مخاطب ہے، اور آپ بالکل اس میں آگے نہ بڑھیں۔ لیکن امریکہ کی بحریہ کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو ایران کا تیل بردار جہاز تھا جو واپس آ رہا تھا، خالی تھا اس وقت، اس کو ایران کی نیوی اسکارٹ کر رہی تھی، اس کے حفاظتی حصار میں تھا وہ، اور وہ اس کے حصار میں واپس آیا ہے۔ جو ایران کی نیوی تھی اس نے اس جہاز کو اسکارٹ کیا خلیج عمان میں بھی، اور اس کے بعد خلیج فارس کی طرف جب آبنائے ہرمز کی طرف یہ آیا تو اس وقت بھی اس کو اسکارٹ کیا گیا۔ امریکی بحریہ جو ہے وہ وارننگ دینے کے باوجود اس کو نہیں روک سکی، اور یہ سامنے سے نکل گیا۔ اس آئل ٹینکر نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا امریکی بحریہ کو کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایران کی نیوی کی سپورٹ ہے، اور اگر کسی طرح کی بھی کوئی ایسی ناخوشگوار میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا بھرپور رد عمل آبنائے ہرمز کے پاس اسی پانیوں میں امریکہ کو مل جائے گا۔ جس کے بعد امریکہ کی بحریہ جو نے کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا، بلکہ وہ دیکھتی رہ گئی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے یہ تیل بردار جہاز یہاں سے گزر گیا۔ اس کو دنیا بھر کی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، ایران نے بھی اس کو خود کنفرم کیا ہے کہ ایک اور جہاز تھا ایرانی جہاز جس نے امریکی ناکے کو توڑ دیا اور کامیابی سے ایران واپس پہنچ گیا۔ اس سے دو تین باتیں بالکل اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہیں اس واقعے سے۔ پہلی بات کہ ٹرمپ جو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایران کی بحریہ کو مکمل تباہ کر دیا ہے اور اس کی صلاحیت تمام چھین لی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کر سکے، خلیج فارس کی حفاظت کر سکے، اور امریکی بحریہ کو چیلنج کر سکے۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ یہ دعوے جو تھے، یہ دعوے ایک دم جھوٹ ثابت ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ آبنائے ہرمز پہ جو کنٹرول ہے وہ اب بھی ایران کا ہے، اور اس کی گرفت آبنائے ہرمز پر بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اسی کے ساتھ یہ دعویٰ بھی امریکہ کا اس وقت ڈھہ گیا کہ وہ اس وقت ناکہ بندی مکمل طور پہ کر رہا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی یہاں سے گزر سکتا ہے۔ ایران پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہے اور بہت واشگاف الفاظ میں بتا چکا ہے کہ جس کو بھی آبنائے ہرمز کراس کرنا ہے، کسی طرح کی تجارت کرنی ہے، چاہے وہ آئل ویسل ہو یا تجارتی جہاز ہو، کسی طرح کا بھی کارگو لے کر جا رہا ہو، اس کو اپنی ڈیٹیلز ایران کے پاسداران انقلاب کے ساتھ شیئر کرنی پڑیں گی، اور اس کو اپنی تمام تفصیل دینے کے بعد ان سے ایک کوڈ لینا پڑے گا۔ اور اس وقت کسٹوڈین وہی ہیں آبنائے ہرمز کے، پاسداران انقلاب، اور انہی کی اجازت سے کسی طرح کی بھی سامان کی ترسیل آر یا پار ہو سکتی ہے آبنائے ہرمز کے۔ اور ایران بار بار اس بات کو کہہ رہا تھا کہ جو جہاز یہاں پہ آ رہے ہیں اور گزرنا چاہتے ہیں یہاں سے آبنائے ہرمز سے، ان کو پہلے اپنے پوری جو جہاز کی تفصیل، ملکیت، کس ملک کا جہاز ہے، اس پہ کتنا اسٹاف ہے، اسٹاف کی تفصیل کیا کیا ہے، اس پہ کون سا کارگو ہے، کارگو کی نوعیت کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، ان تمام تفصیلات کو دینے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب ایک کوڈ دیں گے اس جہاز کو، اور وہ کوڈ استعمال کرتے ہوئے وہ مستقل ایرانی بحریہ کے ساتھ رابطے میں رہے گا وہ جہاز، وہ تجارتی جہاز، اور اس کے بعد
بعد اس کو باحفاظت ایرانی بندرگاہوں کے قریب سے گزار کر آبنائے ہرمز کو پار کرایا جائے گا، اور اس پر پہلے بھی عمل ہو رہا تھا، اور ایران اب بھی کلیم کر رہا ہے کہ اب بھی تجارتی جو بھی جہاز ہیں وہ آبنائے ہرمز سے اگر پار کر رہے ہیں تو وہ اسی کی اجازت سے کر رہے ہیں اور پیش کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ پیٹرو ڈالر پہ ایک بہت زوردار جھٹکا لگے گا اور پیٹرو ڈالر اب خلیج فارس میں ہی ڈوب جائے گا، کیونکہ ایران اور چین مل کر جو پیٹرو یوان ہے اس میں پیمنٹس لے رہے ہیں، چائنیز کرنسی ہے یوان، تیل کی تجارت اب یوان میں کی جا رہی ہے، یا پھر ڈیجیٹل پیمنٹس کو یقینی بنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے تاکہ ڈالر سے بچا جا سکے اور ڈالر کی جو ایک اجارہ داری ہے تیل کی دنیا پر، خام تیل خریداری کی دنیا پر، اس کو توڑا جا سکے۔ اور یہ خاصی حد تک کامیابی سے ایران کے جو حکام ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کافی کامیابی سے یہ مرحلہ انہوں نے طے کر لیا ہے، اور اب ڈیجیٹل پیمنٹس بھی وہ ریسیو کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ چائنیز کرنسی بھی لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس حد تک گرفت ایران کی مضبوط ہو چکی ہے آبنائے ہرمز پر کہ بھارت جیسا ملک بھی در پردہ ابھی تک اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے اور کوئی اور بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ بھارت خود بھی چائنیز کرنسی میں پیمنٹ کر رہا ہے اور ڈالر میں پیمنٹ نہیں کر رہا ہے خام تیل کے لیے، اور اس کے لیے کہ اس کے تجارتی جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز پار کریں۔ اور جب وہ پیمنٹ کو یقینی بناتا ہے اس وقت ایران کی جانب سے اس کو ایک گرین سگنل دیا جاتا ہے کہ اس کے جہاز جو ہیں، اس کے کارگو ویسلز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز پار کریں اور انڈین ڈیسٹینیشنز کی طرف جس پورٹ پر بھی وہ جا رہے ہیں اس طرف چلے جائیں۔ تو آبنائے ہرمز پہ ایران نے ایک بار پھر اپنا کنٹرول کر کے دکھایا ہے، مکمل طور پہ واضح طور پہ دکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران ہی کا تھا، ایران کا ہے، ایران کا رہے گا۔ اور امریکی بحریہ کو جو چیلنج دیا تھا ایران نے کہ آپ آبنائے ہرمز کے قریب تو آ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ناکہ بندی نہیں کر سکتے، اور ایک حد کے بعد ہم اس کو اپنے اوپر ایک طرح کا حملہ سمجھیں گے اور ہم پھر آپ کو جواب دیں گے، اور ایرانی بحریہ اسی طرح کے کسی حملے سے احتیاطاً بچنے کے لیے کسی طرح کی بھی ایسی کوئی کشیدگی نہیں پیدا کر رہی جان بوجھ کر جو فل سکیل وار کی طرف چلی جائے، ایک بھرپور جنگ کی طرف چلی جائے، اور ایران اس کو ایک مکمل جنگ کے طور پہ لے اور اس کے بعد ایک ایسا حملہ کرے یا مختلف زاویوں سے حملہ کرے اور کئی ایک طرح سے ایسا حملہ کرے جو ان کے لیے بہت ہی کاری وار ثابت ہوں۔ تو ایران نے اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ جو اس کے جہاز جب چاہیں امریکی ناکہ بندی کی ناک کے نیچے سے ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر واپس آ جائیں، آبنائے ہرمز پار کریں اور انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اسی طرح بہت سارے تجارتی جہاز صرف ایران کی ہی اجازت سے آبنائے ہرمز پار کریں، اور اس اجازت سے جو پیشگی طور پہ یوان سے جڑی ہوئی ہے، یوان کی ادائیگی سے جڑی ہوئی ہے، اور پیشگی طور پہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے، کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے، یا کوئی ایسے کوائنز جو بہت ہی کریڈیبل قسم کے ہیں اور بہت ہی زیادہ دنیا میں مانے جاتے ہیں، چلتے ہیں اور والیٹائل نہیں ہیں، ان کے ذریعے پیمنٹس کی جائے، اور اس میں ایران کے ساتھ تجارتی روابط قائم کیے جائیں۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں جب اس سے آبنائے ہرمز سے ایک ٹرانزٹ فی چارج کرے جو فی جہاز $20 لاکھ تک لی جا رہی ہے، تو اس سے ایران یہ اسٹیمیٹ کر رہا ہے، یہ اس کی پروجیکشنز ہیں کہ تقریباً $80 ارب سالانہ وہ اس سے کما سکے گا، اور اس کے بعد ایک ریونیو کی ایسی سٹریم، ایک ایسا راستہ کھل جائے گا جو ایران کی جو معیشت ہے جو بہت عرصے سے پابندیوں کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے، وہ اب باہر نکل سکے گی ان پابندیوں کی مشکلات سے، اور تازہ ہوا میں اس کی معیشت سانس لے سکے گی، ابھر سکے گی اور آگے بڑھ سکے گی۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔